صلوات پڑھو۔ دعا ہے رمضان مسئلہ تمام قومی حضرات یہ میری دعا ذکر کے سب کے دعا میرے مطلب سامنے اسلام کا دشمن ہے سب کو ذلیل دشمن اور سب کو برا دشمن یہودی پر ہے۔ یہودیت نے جتنا اسلام کو نقصان ہوتا ہے شاید ہی سے اسلام کو نقصان آیا جو یہودیت نے سب کو زیادہ اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ یہودی اسلام کا سب کو بڑا دشمن اس واسطے بڑا دشمن ہے کہ یہودی کیونکہ کتنا پڑھیا لکھا سے تو پڑھیا لکھا کسی کی دشمنی کرے گا تو کوئی دشمنی کا معیار ہوگا جب ان پڑھ کسی کی دشمنی کرے گا تو معیار ہوگا۔ ان پڑھ بندے کی حمایت تھوڑے بندے کر دینا، پڑھے لکھے بندے کی حمایت زیادہ بندے۔ ان پڑھ بندہ بے ایمانی کرے تو جلدی پڑھیا جاتا ہے، بندہ بے ایمانی کرے تو بڑی دیر تک نہیں پڑھے، بڑی دیر تک نہیں پڑھا جاتا اپنی تعلیم کی وجہ تو، اپنی چالاکی کی وجہ تو، اپنی ایجوکیشن کی وجہ تو۔ یہودی سا جی سرکار دواروں کے دور سب تو برے دشمن کہہ سکتے۔ یہ واسطے میں دلیل عرض کر ہر لڑائی جڑی یہ سرکار دواروں وہ مدینے کے قریب ہوئی، لوگ قریب آئے نے تو انہیں آ کے حملہ کیتا ہے تو مسلمانوں کا جواب دیتا ہے۔ اس صرف یہودیاں کا وہ گلا سی خیبر جتے حضور خود چل کے گئے لیکن اللہ نے باقاعدہ اسے جان کا حکم دیتا کہ جا کے انہیں فتح کرنے کا حکم دیتا، یعنی جنہ سے باقاعدہ اللہ نے آ کے جا کے حملہ کروایا ہے وہ یہودی۔ یہودی آج بھی اسلام کو سب تو زیادہ نقصان دے گا ایسا اس وقت بھی سب کو زیادہ کر دے وہ کی سب انہوں نے مطلب میں آج تک ذکر بڑی سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نمبر جناب آتی 75 اللہ فرماتے ہیں اے مومنو افتطمعون ان یؤمنوا لکم تم طمع کرتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے، طمع کرتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں تو ایک فرقہ ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے، ایک فریق ایسا ہے ان یہودیوں میں یسمعون کلام اللہ جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اللہ کا کلام یہ سنتے ہیں۔ ایک فریق ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم یحرفونہ من بعد یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کلام خدا ہے، یہ اپنی چالاکی سے کلام خدا میں تحریف کر دیتے ہیں، یہ کلام خدا کو بدل دیتے ہیں۔ کلام خدا کچھ ہوتا ہے یہ بنا کچھ دیتے ہیں۔ ایک ہم پڑھے لکھے کر سکتے ہیں، ان پڑھ نہیں کر سکتا۔ اسے تحریر وعدہ کرتا ان پڑھ بندہ نہیں کر سکتا کہ بلا تحریر وعدہ کرتا کرے گا تو پڑھے لکھے بندہ کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ ہے یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کلام خدا ہے، ان کی عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ کلام خدا ہے، پھر کلام خدا کو یہ بدل دیتے ہیں۔ علماء نے دو قسم تصویر بدل دیا، ایک سیدھا سیدھا کلام بھی بدل دینا، ایک وضاحتی بیان جوڑا مفہوم بدل دینا۔ میں کبھی اوکھیاں گلا کیتیاں نہیں لیکن دوبارہ عرض کروں، ایک کلام کو ہی تبدیل کر دینا، دوسرا ایک کلام ہو ہی رہے وہ دے مفہوم کو تبدیل کر دینا، وہ دے وضاحتی بیان جو بدل دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہودی یہ کام کرتے ہیں، کلام خدا سے تبدیلی کرتے ہیں تے ان پڑھ بندے کو پتہ نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین دے واسطے دوسری میں آیت پڑھنا تاکہ اور واضح ہو جائے کہ کرتے کی سب۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 104 نمبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں حالات سن کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تے نال نال یہودی بھی پیغمبر دے خطبہ وچ وہی دسے، پیغمبر دے خطاب وچ یہودی بھی وچ بیٹھے ہوندے سن اس دور وچ۔ جدوں صحابہ نوں سمجھ نہیں سی آؤندی کسی گل دی پیغمبر دی گل دی تے صحابہ ہوندے سن رائنا رائنا یا رسول اللہ رائنا 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 کا مطلب سی کچھ رعایت فرمائی، یا رسول اللہ ہم سے کچھ رعایت فرمائیے، یا
یا رسول اللہ ہمارا کچھ لحاظ کیجیے، سانو سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سمجھا دو۔ اور دوبارہ سمجھانے واسطے جڑے بندے پڑھے لکھے نے جانتے ہیں کہ اسی سکول ٹیچر جدو سا پڑھاتے اجے سکول ٹیچر نہیں کرتے، کچھ تو سمجھاتے ہیں ساری کلاس کو سمجھ نہیں ہوتی، کچھ بندے کو سمجھ آ جاتی، کچھ بچے کو سمجھ نہیں، وہ جنہوں نہیں ہوتی وہ آتے ساتھی ایک باری پھر سمجھاؤ، پھر وہ سمجھاتے ہیں، پھر آتے سر جی مہربانی کرو ایک باری پھر سمجھاؤ، وہ تریک باری سمجھا کے تو پھر ٹیچر آتا ہے کہ یار تسی سمجھتے ہی نہیں، وہ پھر آخر مانیٹر کو کہہ کے چلا جاتا ہے کہ جنہوں نے نہیں نہ سمجھ آئی انہوں نے تو سمجھا، جنہوں نے بچیاں نے سمجھ نہیں آئی انہوں تو سمجھا دے۔ یہ سارے سکول کا شکریہ ہے، نوجوان سارے بچے جانتے ہیں تھوڑا مانیٹر ہوتا ہے وہ قد ویل کے نہیں بنایا جاتا، سامت ویل کے نہیں بنایا جاتا، خاندان ویل کے نہیں بنایا جاتا، تھوڑا لائق ترین بچہ ہوتا ہے نا بچوں لائق ترین انہوں مانیٹر بنا کے وہ چھڑ جاتا ہے، وہ آتا ہے جنہوں نے سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں بڑا ہوں، ہو سکتا ہے ڈر دے نہ سمجھ جاؤں، ہو سکتا ہے میری عزت کی وجہ تو نہ سمجھ جاؤں، کیونکہ تم کچھ بیٹھا ہے انہوں نے تو مانیٹر ہے، تو میں جاواں گا تو انہوں نے سمجھا دیں، میں جاواں گا تو انہوں نے سمجھا دیں، میں حیران ہاں مولوی صاحبان تسی حضرت علی کو ٹیچر نہیں بھی بندے مانیٹر ہی بن گئے ہو سکتے۔ مولا علی سمجھاتے ہیں، سورہ مبارکہ محمد کی ایک آیت ہی موجود ہے، آپ کو ضرور پڑھتے ہیں، میرے خیال میں پڑھ لینی چاہیے اس مقام پہ، پھر دوبارہ میں پھر اتنی جاؤں گا۔ سورہ محمد کی آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب تیری دربار میں تیری محفل میں ہوتا یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ، ان میں سے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو بات کرتے ہیں تو تو سنتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو وہ سنتے ہیں، پھر حتیٰ ایسا خارج من انتقال، جب وہ تجھ سے جدا ہوتے ہیں، جب تو الگ ہوتا ہے، جب تو چلا جاتا ہے تقریر کر کے تو قالوا بالذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو وہ تیرے جانے کے بعد علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہا۔ کچھ بندے ہیں جو تیری تقریر سنتے ہیں، سن کے تو چلا جاتا ہے تو بعد میں اوتوا العلم علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال آنفا، یہ ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا۔ میں پنجابی پہ بولنا چیچا اتنی دور کوئی نہیں، پنجاب کے بچی ہے ایسا میں کھلوتا ہوں کہ پنجابی سارے بیٹھے ہو تسی سنتے ہو پہلے کی گل تمہیں سمجھ آ رہی ہے جرا ساری تقریر کر کے ٹر جاؤ تے اے نال تے بندے پوچھے اے مولوی کی آتا سی، یہ مطلب ہے کوئی گل ہے وہ سمجھ نہیں آئی، جنہوں پنجابی کی سمجھ نہیں ہوتی وہ پنجابی کیسا ہے، تے جنہوں عربی کی سمجھ نہیں ہوتی وہ عربی کیسا ہے۔ نبی گل کر رہے ہیں تو ان سے پوچھنے ماذا قال آنفا، ایک دقیق لطف ہے، پوچھتے کیوں نے قالوا للذین اوتوا العلم، وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے قرآن جو جملہ ایک گل طے ہو گئی کہ نبی کی محفل سارے بندے برابر نہیں سکتے، کچھ پوچھتے تھے، بولو جی کچھ پوچھنے والے ہیں، کچھ آج بڑی خیر میں نوجوان کچھ پوچھنے والے ہیں، کچھ بتانے والے ہیں۔ میں پیغمبر کو بات کی گل کر رہا ہوں، کچھ پوچھنے والے ہیں کچھ بتانے والے ہیں۔ حضرت علی کے برابر بندے لے آنا یا قرآن پہ ہاتھ رکھ علی پوچھنے والوں میں آتے ہیں یا بتانے والے ہیں؟ حضرت علی بتانے والوں میں کیونکہ وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے۔ یہ تو حضرت پوچھنے والے ہو رہے دسنے والے ہو رہے۔ جب میں پہلی مرتبہ آیا سا ادو میں پوچھ کے آیا سا مجلس گاہ کتنے میں سدھا آ گیا، وہ پوچھ کے ہونا پہنتا ہے جہاں بندہ پوچھتا ہے بھئی مجلس گاہ کتنے
وہ پوچھتا اس واسطے کو پتا ایک پوچھتا پیا دوسرا دستا پیا وہ آتا ادھر مجلس ایک دستا پیا ایک پوچھتا پیا دو بندے ایک تیسرا اتوں آ گیا وہ وہدا پہ ایک بندہ مجلس کا پوچھتا پیا دوسرا وہ دستا پیا انہیں بھی مجلس سے جانا تیسرے بندے اپنی عقل نال بندے جواب سے ایک پوچھتا پیا ایک دستا پیا یہ دو بندے نکل پیا تیجا آیا انہیں بھی مجلس سے چوڑا ہے یہ پوچھنے والے کو پوچھنا چاہیے یا دسن والے کو پوچھنا چاہیے میں پوچھنا میرا مجلس کے چل ایک بندہ پوچھتا پہ مثلا میں پوچھنا پیا کہ حضرت مجلس کی طرح ایک تیسرا بندہ آ کے میں پوچھتا ہے کہ مجلس کی طرح میں آخا گا تیرے سامنے میں آپ پیا پوچھنا جہاں کو میں پوچھنا یہ تو پوچھنا جہاں کو میں پیا پوچھنا یہ کو تو پوچھنا ہے صحابہ دے عاشقوں جنہاں کو صحابہ پوچھتے ہیں وہ کو تو بھی پوچھنا پوچھنے والے پوچھنے والے پوری قیامت تک ساری گزارش نوجوانوں چیلنج نہیں گزارش وہ چیلنج تے گسا لگتا ہے گزارش تے گسا نہیں ترلے تے گسا لگتا ساڈا ترلا ہے قرآن دے نام تے ترلا ہے قیامت تک کوئی ثابت کرے کہ آل محمد وچوں کسے نے صحابہ محمد کو مسئلہ پوچھا رسول اللہ علیہ اجمعین کو مسئلہ پوچھے ہو کہ صحابہ کرام کا آل محمد کو مسئلہ پوچھنا اسی ثابت کر دیں اور یہ کتابہ جو ثابت کر دیں حضرت عمر بن خطاب کا ایک فرمان پڑھنا چاہنا اگر کسی جذباتی نہ ہو آرام نہ ٹھنڈے دل نہ سنو حضرت عمر بن خطاب وہ فرماتے ہیں یاد کو دعا کی تھی اللہ کے اچھا کئی بندے دعا کرتے ہیں جب بچ میں کوئی نہ کوئی درس مل جائے دعا کیسی کی تھی فرماتے ہیں یا اللہ دھیان نہ سنیے میں ذمہ دار کے طور پر یا اللہ عمر کی زندگی میں وہ دن ہی نہ آئے جب مشکل ہو اور علی نہ جب مشکل ہو اور علی نہ اور کئی مرتبہ فرما چکے ہیں اگر آج علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہوتا یہ مطلب پوچھنے والے اور ہیں بنانے والے اور ہیں جے سدا عقیدہ توحید کمزور ہے تو بندے گل کر عقیدہ ختم نبوت کمزور ہے تو بندے گل کر عقیدہ امامت کمزور ہے تو بندے گل کرنا ہے کمزوری عقیدہ ولایت ساڈا کمزور نہیں عقیدہ امامت کمزور نہیں عقیدہ ختم نبوت ساڈا پوری دنیا تو مضبوط ہے کہ نبی تے نبوت ایک ہی مک گئی وہ ثبوت واسطے ایک ہی گل کافی ہے کہ ختم نبوت تو بعد اگر کسی روایت پڑھیے کہ اگر کوئی نبی ہوتا اسی اگر بھی نہیں مانتے نبوت کو گنجائش ہے ہی پیغمبر تو بعد نبی ہو ہی نہیں سکتا اور سارے کو جڑا ثبوت ہے نا کہ ختم نبوت ہے یقین کرو شکریہ ختم نبوت ثبوت نام ولایت علی یقین کرو سجدو بچے کو اپنے محمد رسول اللہ پڑھایا نا یا کیا بچے فوراً نہ آکھے اتھے یا کھڑی علی ہو آگے سارے بچے کو پتہ لگ جائے جنہوں محمد تو بعد علی نبی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی نبی نہیں یہ ختم نبوت ہے ساڈا ایمان تو جی ساڈا قصور یہ اللہ ہے وہ قصور سن قصور ساڈا ایک ہی ہے نہ ساڈا عقیدہ توحید کمزور ہے نہ نبوت نہ رسالت نہ امامت نہ ولایت نہ قیامت الحمدللہ قصور ساڈا ایک ہی ہے اور ساڈے منہ تے کافر لکھ جا لاڈا بندہ تو ساڈے منہ تے لکھ جا ایک گل ہے وہ تے سی پکے ہاں جیسا پکے ہاں پکے ہاں تے پکے ہاں وہ ساڈا قصور ہی وہ ساڈا رہنا جو قرآن ہاتھ چ لے کے کر نہ سب پچھلے زمانے چی کسی پوچھنے والے کو دین پوچھے ہے جڑا
والوں سے نہیں پوچھتے، بتانے والوں سے پوچھتے۔ بتاتے کون ہیں؟ اوت العلم، علم والے۔ یہ جگہ تشریح کی ہے نا شاہ عبد القادر نے، انہوں کا حوصلہ ہے کیونکہ یہی کر گئے تو بچی یہ گل ساڈا کسی مولوی کی تھی تو ہمیں پرجا ہو گیا اس واسطے کہ ساڈا مرحلہ پاکستان کے ناس ہو۔ تو مولوی مینگل جہاں منصور مینگل صاحب انہیں حضرت عثمان کی گستاخی کر دیتی۔ تو ہم پتا پڑھا لکھا بندہ جو کمرہ یہ کام کرتا ہے، میں پہلے دسیا انہیں حضرت عثمان کی گستاخی کر دیتی ہے تو ان تک وہ بچہ کوئی نہیں ہوا، کوئی نہیں ہوا۔ اسی دہرائیے نا کہ انہیں کی آنکھ ہے تو سارے بچہ ہوگا، اسی دہرائیے نا انہیں آنکھیا بھی حضرت عثمان کے مطابق تو سارے تو ہونا انہیں تو پھر نہیں ہونا کیونکہ نازک مرحلہ ہے۔ یہ بھی میں ساتھ لانا تھا قرآن ہاتھ لینا کہ بندہ کچھ نہ کچھ خیال کر لے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اے اتنے لکھی ترے گلا وہ فرماتے ہیں جو پیغمبر کی بارگاہ میں بندے بیٹھ کر پیغمبر کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے، انہوں نے 3 احتمال سال کی طرح 3 احتمال ہوگی۔ فرماتے ہیں پہلی گل یہ گل سارے بس کی گل نہیں، قرآن میں کہاں آتا ہے کہ میرا خیا کر چڑے، میں نہیں آخیا، میں نہیں لکھیا، اے لکھا آگے پڑھ لو۔ وہ فرماتے ہیں یا تو وہ بندے کند ذہن تھے، کند ذہن کا بھی ترجمہ کرنا پڑے، جنہوں کند ذہن بھی سمجھانا پہ وہ بھی کند ذہن دماغ تھوڑا کم کر بندے گھاٹا کر رکھتے ہو، کون ذہن تھے دوجا۔ وہ فرماتے ہیں یاد ہے نہ سمجھ، بندے سمجھ نہیں سی ہوتی، نہ سمجھ سکتے۔ تیسری گل فرماتے ہیں یاد ہے یادداشت کمزور تھی، یہ ترے گلا ہو سکتی ہیں، نبی سامنے پر گفتگو کرتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں ہوتی۔ پہلی گل پہ فرماتے ہیں یا بندے کون ذہن سن یا نہ سمجھ سن تو یا انہوں کی یادداشت کمزور سی۔ تو سانو معاف کریں نہ سی کسی کند ذہن کو دین سیکھنا چاہنے ہیں، نہ کسی نہ سمجھ کو سیکھنا چاہنے ہیں، نہ وہ جنہوں گلا بھول جان، اسی وہ دین سیکھنا چاہنے ہیں جہدے وچ عیب کوئی نہ ہو، جہدے وچ کوئی عیب نہ ہو، مذہب اہل بیت میں اسے معصوم کہتے ہیں۔ جدوں دین دے ہے معصوم ایک مہربان نے آخیا بھی یار تسی ایویں نا لمبی گل نہ کرو، کئی بار دھیان نہیں بدلنا ہوتا تو نہیں سمجھ آؤں گی۔ جہے بندے کا دھیان پیچھے باہر سائیکل رکھا ہے وہ اتنے دھیان ہے کہ سائیکل نہ لے جائے، جوتی رکھا ہے جوتی کا دھیان ہے کہ جوتی نہ لے جائے، سارے دھیان نہ کرتے نہیں سمجھ۔ ایک نے لکھا کہ ہو سکتا ہے وہ بندے نبی پاک کے سامنے بیٹھے سن، انہوں نے نبی والے کا دھیان نہ ہو، نبی والے کا دھیان پھر بندے اندر شیعہ گلا بناتے سی نہیں، دھیان نہیں نبی کا دھیان۔ ٹھیک ہے چل پھر جی کر اسی منکر کوئی نہیں ہو کے راضی تے نہ اسی تیرے کو کافر کہا کہلوا کے راضی ہیں۔ وہ جی ایک گل بکی ہے ایک جی نبی کا دھیان نہیں نا ساڈا وہ دھیان پیغمبر کا دھیان نہیں ہوتا، سانو وہ دھیان رکھنے کی کڑی لوڑ ہے۔ میں بڑی کوشش کر کے نا اصلی گل لگی نہ تے گل یہ نکلی ہے کہ کند ذہن سن، نہ گل یہ نکلی ہے کہ نہ سمجھ سن، نہ گل یہ شکریہ نہ گل یہ نکلی ہے کہ یادداشت کمزور سی، تے نہ گل یہ لکھی ہے دھیان نہیں سی ہوتا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کو پوچھا، اللہ فرماتا نہیں ایسی کوئی گل نہیں سی، چنگے بھلے سن۔ نبی کی گل سمجھ کے ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اصل میں بات یہ تھی کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگائی، اللہ نے ان کے دلوں پر دیکھے کیوں؟ اللہ فرماتا ہے واتبعوا اہواءہم، وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نبی کی پیروی کرو، انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ پھر اللہ فرماتا میں مورا لا دیتی ہیں۔ میں کہ اللہ پاک انہیں مجمع طرح کے سوال کر رہے ہیں کہ وہ بیچارے معاف کرنا اللہ کو پہلا معافی دوں، وہ بیچارے دین سیکھن ہوتے نبی دی مسجد نبی دے خطبے میں بیٹھے تے تو اگو مورا لائی ہونے تاکہ انہوں سمجھ کوئی نہ آئے۔ کافر کا کے واسطے نبی بھیجے تاکہ انہوں ہدایت آ جائے، مشرکہ کا کے واسطے نبی بھیجے ہدایت آ جائے، یہودیت کا کے واسطے نبی بھیجے یار ہدایت آ جائے۔ تو میں کہ وہ ہدایت لینے ہوتے ہیں تو
تو تسی کو مور لا چھڑتے ہو، انہوں سمجھ نہیں ہو۔ اللہ فرماتا خبردار میں ظالم نہیں، میں عادل ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ سمجھنا آیا ہوئے، دین کافر ہوئے، مشرک ہوئے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، کہ وہ سمجھنا آیا ہوئے تو میں مور لاشا پہ نہ سمجھے، ایک نہیں ہو سکتا۔ میں نے پیغمبر ہی سمجھانا واسطے بھیجے، میں نے پیغمبر ہی ہدایت واسطے بھیجے۔ میں کیا اللہ یہ کون سا ہمیں کافر تو نہیں سن رہے، کافر تو نہیں میں مور لاندہ، یہودیاں تو نہیں میں مور لاندہ، عیسائیاں تو نہیں میں مور لاندہ، مشرکہ تو نہیں میں مور لاندہ، تو میں کدھر تو لاندہ ہے؟ ہن لطف ہے نا جنہی بڑی توجہ ہے۔ اللہ سورہ مبارکہ المنافقون آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ وہ ہے جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے۔ مہریں میں ان پہ لگاتا ہوں جو پہلے ایمان لائے تھے اور لائے تھے پھر کافر ہو گئے، پھر کافر ہو گئے۔ اللہ فرماتا فَقُبِيَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ اب میں نے چونکہ یہ ایمان لا کے کافر ہوئے ہیں، مکر گیا نے ایمان لے آکے، میں نہ دے جنہ تے مورا لا دیتیاں نے، میں اللہ بیانا لا یفقہون، لا یفقہون، میری سور ٹھیک ہوں دی کہ میں سوانو سارے منار لاپ جا کر سی لا یفقہون، لا یفقہون، سارا مجمع میرے نار لگا ہونا سی، میری سو ٹھیک نہیں، میں تحت و لفظ کیا سکتا ہوں، لا یفقہون، لا یفقہون، اللہ تے اعتبار کرنا رہے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں لا یفقہون، اب یہ نہیں سمجھ سکتا۔ آباد رہو بھیا، اللہ پیار میں جڑے ایمان لے آؤں تو بعد کافر ہو گئے، جڑا ایمان لے آؤں تو بعد کافر ہو گئے نا، الحمدللہ انہوں منافق ہیں۔ سبحان بڑا قرآن سکین ہے جی، منافق نے جڑی میں سورت پڑھی ہے میرا نام ہی کافی ہے، کہیں فریجہ دے نام لکھا ہوتا ہے نام ہی کافی ہے، یہ نام ہی کافی ہے، سورت کا نام منافقون، سورہ منافقون تھی، یہ آیت مجیدہ میں پڑھی ہے تمہارے سامنے 3 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ منافقون تھی۔ اللہ فرماتا ہے اب یہ نہیں سمجھیں گے، میں نے مہریں لگا دی ہیں، اب یہ نہیں سمجھیں گے۔ منافق کی 3 نشانیاں، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، دوسرا وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے۔ منافق نے کافی نشانیاں نبی پاک نے دسی، وہ صحابی دے بچے جو تو کی قبر چوما، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، وہ امانت خیانت بھی کرتا ہے، تے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ یہ 3 علامتاں منافق دیا حضور نے دسی، ایک جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے، ایک امانت خیانت کرتا ہے، ایک بندے نے وہ کھڑا ہو گیا مسجد میں، ہو سکے یار سنو تو ہمیں پتہ لگ جانا کتے کتے بیٹھے نبی فرمایا پتہ لگا کتے بیٹھے، یہ نماز دے بچ کھلوتے ہوں تو میں نے پتا ہوا میرا منہ ادھر نہ ہوتا ہے، یہ مگر ہوتے ہیں، انہاں دیاں حرکتاں تے بھی نبوت دی نظر، انہاں دیاں حرکات و سکنات تے بھی شکریہ نبوت دی نظر ہوتی ہے۔ وہ صحابی تو میں تے لبدے نہیں، قبر نہ بجے تے قبر چھو، وہ فرماتا ہے یا رسول اللہ تسی تے نبی ہو، تو ہم تے وہی ہو جاتی ہے نا، تو ہم تے اللہ دس دینا نا، تو ہم تے اللہ دس دینا کہ وہ منافق ہے۔ سانو کیوں پتہ لگے کہ منافق نے سامنے دا ڈالیں گے، جھوٹ بولن گے، وعدہ خلافی کریں گے، کیا کریں گے، انہاں ایک پہچان سامنے اچھا ہونا، پھر تھرمامیٹر لاؤ دیا ساری پتہ لگ جائے کہ آ منافق، ٹیسٹ لے لیا ساری پتہ لگ جائے کہ اے منافق ہے۔ صحابی فرماتے ہیں جی میں پوچھتا سمجھا کہ دروازے تے علی نظر، سبحان دروازے تے مولا علی نظر آئے تو حضور نے فرمایا یا علی کہہ دو، میں کہہ رہا ہوں بتا دو۔ وہ حدیث نمبر 240 صحیح مسلم شریف ہے، علامہ وحید الزمان اہل حدیث کی تشریح ہے، وہ فرماتے تو حضرت علی نے نبی کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے اس رب کی قسم، مجھے اس رب کی قسم، پہلے اشارہ کیا توحید، مجھے اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر، گندم کے دانے کو پھاڑ کر قوم پر ظاہر کیا، ایسی توجہ بھائی، مجھے اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا
اس میں سے قوم پر کو ظاہر کیا. مجھے اس مصطفیٰ جیسے مخبر صادق نے خبر دی ہے. صحابہ کی توجہ ہو گئی. اچھا انہاں کو ہم دسے ہیں کی فرمایا نے؟ فرمایا مجھے مصطفیٰ نے کہا ہے لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. کوئی بندہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے, کوئی میرا بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق. کمال یا کمال سر اٹھاؤ نا. یہ کا مطلب ہے منافق کی نشانی ہے کہ وہ اندر محبت علی نہیں, بغض علی. جن کے اندر بغض علی ہے وہ منافق ہے. جلدی بولو جی. جن کے اندر بغض علی ہے میرا کو, جن کے اندر محبت علی ہے وہ مومن ہے. جن کے اندر بغض علی ہے آج بڑی خیر ہوئے وہ منافق ہے. جن کے اندر بغض علی پھر وہ منافق ہے. اللہ فرماتا لا یفقہون, لا یفقہون. یہ نہیں سمجھے, یہ نہیں سمجھے. یہ جدوں بغض علی والے دے متعلق اللہ خیر نہیں سمجھے گا تینوں مناظرے کرن دی کڑی. تواڈی گراں بات کرنے ہو مسلمانوں, کرنے ہو مومنوں, تسی انہاں نوں سمجھاتے پھردے ہو کہ وچ بغض علی ہے. بغض علی دے متعلق تے قرآن آکھیا کہ یہ تو یاد اللہ کہتا لا یؤمن. اللہ جتھے لا آکھیا اتھے پھر نہیں ہے لا الہ نہیں نہ کوئی. اللہ کہنا نہیں کوئی اللہ سوا میں. کوئی اللہ کہتا لا یفقہون نہیں سمجھے. کوئی اللہ بیاندا بھی نفس جس بنایا ہے اللہ وہ بیاندا ہی نہیں سمجھے. تے میں بحث کراں تے میں سمجھا کے چھڈاں. بہت بڑی خیر ہو اور میں ٹینشن زندگی بھر کی طرح بحث کرنی اسلام دی, دین دی, ولایت علی دی, شہادت رسالت دی, امامت دی. جس طرح بحث کرنی ہے پہلا نہ ہوں چیک کر لو تو خدا دا نام. صحابہ کرام کے متعلق میں انہیں آنکھا نہ پڑیا قرآن میرے سامنے. صحابہ فرماتے ہیں میرے کو کتاب موجود ہے تاہم بتا دیں. وہ فرماتے ہیں ہم دور رسالت میں بغض علی کی وجہ سے منافقوں کو پہچان لیتے جیتے تو سانو حضرت علی کا بغض نظر ہونا تھی ان اسی پہچان لیتے سب کہ اے منافق. شکریہ. یہ صحابہ نال محبت کرنا ہے ہو جدو صحابہ کو وہ تھرمامیٹر تھے ساڑھے کو کیوں صحابہ کو پیمانا. ایک باری سارے محبان صحابہ صلوات پڑھ شیعہ سارے پڑھے. اور میرا دل کرتا ہے کوئی دیوبندی آدمی تھی نہیں اپنی مسجد جا کے سارے علی نال محبت کرنے والے صلوات پڑھ. انہوں نے پڑھنی چاہیے, پڑھنی چاہیے. صحابہ کو پیمانہ ہے سی نا بغض علی تو منافق پڑھا. کنڈی میں کیجیے کنڈی یہ سب کے بندے بہری دینے بہری دینے مجھے تو مجھے بڑے بڑے بائی دینے سلام سمجھ آؤں دی مچھی پڑھتی. وہ پھر کاریگر جڑنے وہ تو کھچ مارتے ہیں جنہوں اس پوری پڑھ لئی ہوئے. میں تو انہوں وہ کنڈی دسن لگا جنہوں نے منافق بار سوڑے نہیں پہنا بنا کنڈی خالی آ رہے ہیں آرام نہ صاحب جنہوں تھلے لوگی مارے گی تھلے کھچے گی جو وہ کھچنا ہے وہ سا صاحب لانا ہے. صحابہ کرام کے پھاڑنے کا سن منافقہ بغض علی کی وجہ یہ مطلب ہے جنہیں اندر بغض علی ہے اندر بغض علی. میں دونوں مثال ایسا علاقے دی جائے طارق جمیل صاحب طارق جمیل صاحب ہو جانا میں دونوں بچہ میں طارق جمیل صاحب دیوبندی نے زنجیر مارتے یا شیعہ کے لوگ دیوبندی نے میں نے پتا کہ تو ہمیں کوئی پتا دیوبندی آل مدین نے تبلیغی جماعت ہے انہوں نے تعلق. حضرت ابو بکر دی کوئی گستاخی انہیں زندگی کی کی ہوئے تو اللہ ثابت کرے. حضرت عمر دی گستاخی انہیں کی ہوئے تو اللہ ثابت کرے. حضرت عثمان دی کوئی گستاخی کی ہوئے انہیں ثابت کرے. ساتھے تے الزام میں گستاخ ہے طارق جمیل صاحب کے گستاخ نہیں ٹھیک ہے. ساڑھے تے بندے کو الزام دے دیں کہ ہمیں نماز میں پڑھن روزہ بھی 10 منٹ بتا رکھا ایک کافر ہی انہوں کے اندر بغض صحابہ ہے
یا تین شک ہے دار جمیل صاحب کے اندر کو حضرت ابو بکر دا پوگ سی نہیں حضرت عمر دا پوگ سی نہیں حضرت عثمان دا پوگ سی عمر مومنی حضرت عائشہ دا پوگ سی حضرت حفصہ دا پوگ سی حضرت طلحہ اور زبیر دا پوگ سی نہیں کمال دے اہل سنت نے اور دیوبندی اہل سنت نے انہاں صرف آنکھیں ہیں علی مولا ہے جہاں تو وہ دے خلاف ہویا نا تینوں کنڈی پہ گئی صرف انہیں آکھیا علی مولا انہیں آکھیا علی مولا ہے وہ اندرے جدوں دا میں پڑھیا نا من کن تو مولا ہو فعلی اور مولا میں حضرت علی نہیں کرنا میں مولا علی ہوں انہوں نے بندے خلاف ہو گئے میں تو سمجھتا سکوں علی کو پڑھیا جائے گا تو طارق جمیل کو پڑھ کر سبحان اتنا آسان کام ہو گیا ہے مولا تو جزا دے انہاں مطلب تو پتہ لگ گیا ہمیں کنڈی پا کے پہ اندر پوزے علی انہوں جیڑا شیعہ آکھے میں تنہوں آج سمجھا کے جانا ہے وہ تو اللہ نے صدق کر لئی جدو اللہ کہتا لا یفتہ ہوں انہوں سمجھ نہیں ہوئی بیوقوف ہے وہ بندہ جیڑا نبی نے رو آکھے پاج جاؤ پاج لگا لگیا بندہ جنہوں قرآن ہی پہنا ہوتی اکھا دے چیک کر جیڑا بندہ نور لے رو آکھے پجا لگا جیڑا بندہ آنگے رو آکھے بیش کر دو بیوقوفہ کی میں رکھا دے نبی نے جیڑا دتا کوئی نہ ہوتا بندہ کہ پاج جاؤ وہ بھی بیوقوف ہے یہ جدر چیک دا ہاتھ خراب ہے انہوں بندہ کہ دیکھ اور جنہوں لکھانا ہی پہلا ہاتھ چیک کر ہاتھ عیب دے نہیں جنہوں لکھانا ہی پہلے نظر چیک کر کے نظر خراب دے نہیں جنہوں پجانا ہی پہلا نظر چیک کر کے لوڑا دنگڑا دے نہیں جنہوں دین سمجھانا ہی پہلا چیک کر ہوتے اندر بھگ دے نہیں دے مطلب ہے جنہیں اندر پوزے علی وہ دین کی سمجھ نہیں آ سکتی 104 نمبر آج پڑھنے گا یہودیت مطلب صحابہ کی اندر سر جنہوں سمجھ نہیں سی ہوں گی رائنا یاد ہے رائنا یا رسول اللہ ذرا رعایت کیجئے ہمیں سمجھے انتو ہی گاڑی ادھر ہوئی نا ادا ٹائم ادھر ادھر بہتا یا رسول اللہ ہمیں سمجھے ہم سے رعایت کی رائنا وہ جڑے یہودی سنت گستاخ رسول وہ رائنا بگاڑ کر دسا تے آدھے سن رائنا وہ انہیں روڑے کیا پتہ لگے کہ رائنا کیڑا ہونا رائنا کیڑا بھائی تھوڑی جی باری کی چھتے دو نکتے نہ پاؤ تے رائنا پڑھے لکھے ذہن سے دیکھ لو رے الف را این نون تے الف رائنا چھتے نکتے نہ ہوتے رائنا چھتے دو نکتے پالو پڑھنا رائنا وہ جنہوں صحابہ دے سنا رائنا ایک یہودی کم وقت میں چوہدے سن رائنا او دا میرا یہ نہیں سی بندہ جو صحابہ دے اندر سنا رعایت فرمائی تے رائنا دا مطلب بندہ سی چرواہا پیٹا جانا اونٹ جانا یہ گستاخی پریکی نل کرتے سا صحابہ نو پتہ نہیں سی لگتا اللہ تے علیمم بذات صد ہو رہے صدقہ جاؤں وہ دار آنے سا ایک اور لفظ آنے سا وہ بھی پڑھ دینا وہ بھی میں معافی اللہ باغ میں معافی دے میں کدی نہ دورا اگر بچہ نہ سمجھانا آنے سا الراؤنا رائنا تے صحابہ آنے سا وہ کیا تھا عربی زبان الراؤنا وہ مدن ہے جدے چھ عقل تھوڑی جدے چھ عقل تھوڑی قرآن میں سمجھ نبی دی عقل دے متعلق لوز گر جدوں کی دینا کسی یہودی نہیں یہودی سے نصیب کی عقل چکتے نوز باللہ شکریہ مہربانی خیر بڑی
راؤنا راؤنا کرتے تھے رائنا رائنا. سورہ مبارکہ بقرہ 104 نمبر ہے. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا ہی نہ کہا کرو. میں آئے تو پڑھ رہی ہے جی کہیں سونی آج میں کر لا تقولوا رائنا، تم منہ سے رائنا نہ کہا کرو. صحابہ نے اللہ کہہ رہے ایمان والو لفظ ہی چھوڑ دو جس کو بدل بدلا کر نبی کی توہین ہوتی. سبحان اللہ. وہ لفظ چھوڑ دو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کہو. جی اللہ حکم کرو. فرمایا کہ سمجھنا ہے وقول انظرنا، تو تم کہا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے. انظرنا کہا کرو، رائنا نہ کہا کرو. میرا خیال ہے اسے اتنی توجہ تو بعد میں نتیجہ دے دیا پہلا. اور یار جس لفظ کے وہ ہیر پھیر کر کے جڑے لفظ کو ہیرا پھیری میں لے آ کے محمد کی توہین ہوئی ہوئے، اللہ وہ لفظ اچھا نہیں لگتا، بندہ اچھا نہیں لگتا. اللہ نے صحابہ کرام کی زبانہ کو لفظ ہی ہٹا دیتا. فرمایا رائے لا نہ کہا کرو. یہ مطلب ہے آج کی تقریر جو ایک ذرا ثابت ہو گئی کہ توہین رسول یہودی کرتے تھے. جلدی بولو. توہین رسول یہودی کرتے تھے. ایس میں نے جڑا سارے خلاف روڑا پایا نا مولویاں کچھ مولویاں کو روٹی شوٹی کھان تو علاوہ صرف ایک ہی کام ہے، شیعہ کو کافر ثابت کرتا. روٹی کے میں کھاتے وہ اندر نے یہودیاں نے مذہب بنایا ہے، مذہب شیعہ. عبداللہ ابن سبا کی یہودی سی آگے پر یاد پڑھے لکھے. عبداللہ ابن سبا یہودی نے مذہب بنایا جنا شیعہ ایسے ہوئے مذہب. چلو یہ کر لو اسی سارے کرتے ہی اسی گل کر رہے ہیں. ساڈا مذہب اگر یہودی نے بنایا ہے جہاں باقی جنہیں ایسے میں فرقے نے وہ تو یہودیاں نہیں نہ بنایا. کیا بات ہے بھائی، بہت شکریہ نوجوان. یار ساڈا جو یہودیاں بنایا ہے. ویسے تو مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو شیعان علی ہے نا دراصل یہ حامیان علی ہے. آئے ہے یہ جو شیعان علی ہیں یہ حامیان علی ہیں. یہ علی کی حمایت کی وجہ سے شیعہ ہے، علی کی حمایت کی وجہ سے شیعہ ہے. وہ فرماتے ہیں پہلے یہ ایک دو ہوا کرتے تھے گاؤں میں شہروں میں، یہ نظریاتی جماعت نہیں تھی. جب جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، جنگ جمل ہوئی تو ان کے نظریات قائم ہو گئے. صدقہ جوان ان کے نظریات قائم ہو گئے کیونکہ یہ علی کی حمایت کرتے تھے. مد مقابل کوئی بھی آ جائے، کوئی سنتے ہو پھر مد مقابل کوئی بھی آ جائے یہ حمایت علی کی کرتے تھے. پھر فرماتے ہیں یہ بکھرے ہوئے لوگوں کو شہادت حسین نے اکٹھا کر دیا. تیرا مطلب ہے ساری چار بچے یا حسین ہے یا علی بن ابی طالب، یا مظلومیت حسین ہے یا ولایت علی. شکریہ جملہ، یا ولایت علی ہے یا مظلومیت حسین. لیکن لوگ آگے عبداللہ ابن سبا نے بنایا. چلو یہ کرو میں آج ایک فیصلہ تھوڑی سے دے کے جا رہا ہوں. جہاں بندہ باہروں آ کے تھے تھوڑے علاقے سے مکان لے کرائے تے آخے میں زمیندار جٹھول سیال چیمے چٹھے پٹھی تھوڑے علاقے کہڑی قوم جٹاں دی زیادہ زمینداراں دی کہڑی قوم زیادہ کھر جڑے زمیندار جہاں دی زمین ہے. اگر کوئی بندہ آ کے میں زمیندار بیروں والے ذات دسی تو قوم دسی چلو جڑی بھی قوم جڑا زمیندار لال لکیر تو بعد دی زمین ہے، لال لکیر تو بعد دی زمین ہے، زری زمین ہے. وہ جو بھی کرے ایتھے کو بندہ کرائے جا کے مکان لگے تے وہ آکھے میں کھرنا، وہ آکھے میں جٹ ہوں، وہ آکھے میں زمیندار ہوں. یا تو قوم کے لیے وہ پھر جڑے بیرو آنے نے وہ دو چار پہ ہو کے بہ گئے یہ حرکتاں دے جنڈر والی آتے ہیں. جڑا کرائے تے مکان لے کے آتا کہ میں زمیندار ہوں تو میں جٹ ہوں تو وہ حرکتاں جٹاں ہوئی وہ پھر ایک بندہ چکا جاتا تھوڑی قوم دا تھوڑی قوم دا تھوڑی قوم دا.
وہ آ کہنا یار تھوڑی زمین شمین کوئی وہ آتا زمین سڈیاں بہت سن ابا جی بیچ گئے تھوڑی خیر ہی ابا جی بیچ گئے وہ زمیندار تھوڑا جی ہوگی گل وہ آتا کوئی گل نہیں کتنے بیچی سکتے کنے لئی سکتے زمین کتنے کے بیچی ہے آخر ہمیں تو مالک خدا ہے گی نا زمین کڑی بندہ کھا چڑھتا زمین تو اتنے ہی اندر تو نہ پائی جاتی وہ رون لگ پہ تھوڑے سامنے وہ آخر یار گل لے جدوں کوئی بندہ گل کرتا نا کہ تھوڑے ابے زمین کتنے کے بیچی ساڈا دل گھبرا جاتا اسی اگلی گل نہیں دستے سن ٹینشن ہی اینی ہو جاتی کہ ساریا اینیاں زمین انہوں نے ہور شک بچیا وہ آتا یار بیچی ہے ساری زمین ہے سی آخری گل دے تو آخے گا یار تو بیچی ہے تینوں کرو کہ ہم زمین ثابت کر ریکارڈ بکھا ریکارڈ دے جو ہوئے گا انہیں کدھر تھوڑی خیر ہوئے یہ مطلب ہے زمیندار نہ بھی زمین رکھتا ہوگا تو ریکارڈ دس دینا ہے کہ زمیندار ہے سی پہلے پیو کو دادے کو پردادے کو کتنے زمین سی جہاں تھوڑے کو آ کے سید آ کے میں سید ہاں سید جاتے ہیں یار جویں دے کامن ہے لگتا ہے سید ہے نہیں انہوں پھر سید بہ جاتے ہیں جی سید ہوتے شجرہ اٹھاؤ شجرہ بھی تو ریکارڈ ہی ہوتا ہے نا کیا بات ہے یہ مطلب زمیندار بھی پھڑے جاتے ہیں تے ریکارڈ تو جی سجدہ کی نشاندہی ہوتی یار ریکارڈ تو میرا ایک دوست سی اہل سنت تو شیعہ ہویا سی تے چودھری عبدل گڑھی ان کا نام سی سارے علاقے سیالکوٹ دے سن انہوں نے پنڈ پیر ایک آ گیا سید تو انہیں روٹی پکا رہی ایسی کہ کسی کا پیر انہیں آخیا میں سجدہ دے منن والا تو میں تھوڑی روٹی پکا رہی روٹی پکا رہی تو انہوں سرانے پا لیا تے آپ اس پاس پہ گیا جی توڑا ہوتی ہیں آندا جی تو شاہ جی شاہ جی تو بہ گئے تے فرمان لگے وہ بھی شاہ جی کہڑے سید ہو اس آگیا سی فاروقی سید ہوں اس آگیا ادھر مطلب سید شرازی سید امام علی نبی دی اولاد کی دی اولاد امام رضا دی اولاد اگر اولاد علی ہوئے نا تو سید ہوئے اصل میں کہ ریکارڈ کو پتہ لگتا ہے اس ویلے نہ تے عبداللہ ابن سبا یہودی کدھر موجود ہے تے نہ کدھر مولا علی سامنے پہ نظر آتے ہیں اسی آنے اسی علی دی وجہ تو بنے تے تو آنا کہ تسی یہودیاں دی وجہ تو بنے ہو چل اے جی کر یار کدا مذہب یہودی بنایا ہے تے کدا مذہب مولا علی بنایا ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے اپنا ریکارڈ میں لے انہاں تے اپنا ریکارڈ دو کتاباں نے تہاڈیاں بھی حدیث دیاں کتاباں نے ساڈیاں بھی حدیث دیاں کتاباں نے تہاڈے وچ بھی قرآن دی تشریح ساڈے وچ بھی قرآن دی تشریح تے پھر میں پہلی گل کرن لگا کہ اللہ بڑیاں گیاں تے نشانیاں اکو ہی کرنا یہ نال مجلس تمام ہو جائے ایک آیت پڑھنا بڑی مشہور الم نشرح لک صدرک ترجمہ سن کیا نہ کھول دیا ہم نے تیرا سینہ تیرے لیے کیا ہم نے حبیب تیرا سینہ تیرے لیے کھول نہیں دیا ہوں میں اپنا ریکارڈ پڑھنے لگا جہاں ساڈا ریکارڈ کیا ساڈا ریکارڈ یہ جہاں پٹواری ہوتا ہے وہ ایک کپڑا ہوتا ہے روڑا پہ جائے نا بننا کتنے رہے پیا کتنے رہے وہ آدھا ہونا میں وہ جب چادر کھولتا ہے وہ سارا بنیا ہوتا ہے وہ ریکارڈ وہ تو میں دسا مینو تو چودھری آتا سی جنہ میں پٹواری کو ڈرتا میں اسرائیل کو نہیں ڈرتا کیوں ہو سکیا وہ لکیر رات کو اج کر چڑھا جی تو کیا ہے وہ لکیر کے سارا ریکارڈ کرتے بہت شکریہ یہ ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ میں اپنا پڑھنا تھا میں لکیر ادھر ادھر نہیں کروں دینا میں اپنا ریکارڈ پڑھنا تھا ساڈا ریکارڈ آتا ہے شیعہ مذہب کا ریکارڈ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہودی کا کیڑا مذہب ہے تے علی کا کیڑا مذہب ہے تے مصطفیٰ کا کیڑا مذہب ہے کیڑا مذہب ہے ساڈا ریکارڈ آتا ہے کہ کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا اس کی تشریح یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا رب اشرح لی صدری اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے میرا فرعون سے مقابلہ ہے جادوگروں سے مقابلہ ہے وہ پھونکتے ہیں علم پڑھ پڑھ کر اتنا میرا علم وسیع کر دے اللہ فرمایا فکر نہ کر کوئی ضرورت نہیں تینوں کسی نے آخر دی ہم نے تیرا سینہ کھول دیا ساری تشریح آتی ہے سادہ ریکارڈ آتا ہے کہ جس طرح موسیٰ کے علم کو
اللہ نے سینے میں وسیع کر دیا، مصطفیٰ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ کر۔ موسیٰ نے کہا تھا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کے علم کو کشادہ کر، میرا سینہ کھول دے۔ اللہ فرماتا الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب تیرے کہنے کے نہ کہنے کے باوجود کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا۔ اے سینہ کیوں کھولتا جی؟ میں دس یہ نشر کے لفظ کو سمجھو۔ جو ریڈیو پاکستان نواں آیا سی وہ تو پہلی خبر آئی سی کہ حضرات یہ ریڈیو پاکستان ہے، اب آپ کے سامنے خبریں نشر کی جائے۔ یہ مطلب ہے ریڈیو چھپی پھر کے خبریں کٹیاں تھا۔ نشر کا ترجمہ آپریشن تیرا ریکارڈ ہے، میرا ریکارڈ ہے۔ پہلے ریڈیو پاکستان کے پاس خبریں محفوظ تھیں، اب کھول کھول کے بیان کر دی جائیں گی۔ الم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے تیرے سینے کے علم کو اتنا کشادہ کر دیا کہ اب کائنات کا کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو تجھے پڑھانے کے لیے آ جائے۔ ہم نے تجھے سارا علم دے کے بھیجا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، نبی کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے محمد کے سینے کا علم کہ اس کی زبان چوسنے والا بولے تو نہج البلاغہ بنتا۔ سادہ ریکارڈ ہے کہ جی جیب چوسن والے نے پوری زندگی کسی کو مسئلہ نہیں پوچھا، اس استاد کا نام مصطفیٰ ہے۔ اور اپنا ریکارڈ سو پڑھیں، فرماندے نے فرشتوں نے حضور کا سینہ چاک کیا، دل میں سے سیاہی نکال لی۔ نبی کے دل کے اندر کوئی سیاہی تھی، اس کو فرشتوں نے دھو کر نکال دیا اور دوبارہ سینے کو سی دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ کس نے کھولے ہے؟ فرشتے آپریشن کیتا ہے، پچھو دل کٹے ہیں، دل دے اندر کوئی سیاہی نبی دے دل دے اندر سیاہی دا ہونا یہ تیرا ریکارڈ ہے، تے کافر اسی ہیں۔ جگہ جگہ پر سمجھی بڑی خیر ہے، مہربانی بھائی پڑھے لکھے بندے تو شریف ہے، بہت شکریہ قبلہ نہایت میں راضی ہوں مولا بڑی زندگی طرح سے۔ وہ سیاہی کٹی ہے کسی سیاہ آگے، یہ مطلب سیاہی تو پھر اس نہیں ہوگی جنہا دل نوز باللہ کسی دل اس کو پیڑی گالا انہوں سیاہی ہے، وہ پیڑی گالا ہونا، شیطان دا وسوسہ ہونا، وہی ہے۔ میں حیران ہو گیا، پیغمبر اعظم تے دل چکاری سیاہی دا داغ کو رکھیا تے فرشتے آگے انہوں توتا ہے تے جو ختمہ تو کہیں دے وہ اگے سیب رکھ کے اندر واللہ عاصمہ جبریل خادمہ، جبریل نبی کا خادم ہے، حکیم نہیں۔ اور واللہ عاصمہ اللہ کی مطلب ہے اللہ عاصم ہے، نبی معصوم ہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو بچا ہوا، عاصم اسے کہتے ہیں جو بچا کے رکھے۔ اور اسے بندہ کھلا تو آپ پسکاؤ والا بندہ اندر نہ آئے۔ یہ اپریشنل درد میرے مسئلہ ہے، یہ لوگوں نے مسئلہ ہے۔ سادے نزدیک توہین رسول، سادے نزدیک نبی کا اپریشن کرنا توہین رسول ہے۔ سادے نزدیک فرشتیاں کا اپریشن کر کے بچوں کوئی تالا دار کٹی وہ شہ جاتی ہے جڑی ناقص ہوئے محمد اس ذات نو اندر جہد چ عیب ہی کوئی اچھا میں پھر اس کا بچہ اپریشن میں گند فرشتہ نہ پچھوں کوئی سیاہی ادا کرے، سیاہی نبی دے دل میں ساڑھے نزدیک آ ہی نہیں سکتے، ساڑھے نزدیک نبی دے دل کوئی سیاہی آ ہی نہیں سکتے، کیوں؟ اس نبی دے اہل بیت دے متعلق میرا ریکارڈ ہے انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو ہر رجس سے پاک رکھے، دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ ارادہ کنے کیتا ہے کہ میں رجس کو تواڈے کو دور رکھاں، تواڈی خیر ہوئے اللہ اللہ کرو بچہ کرو نہ پڑھ لا پڑھ وہ مضبوط ہے بچہ اینو دیو بھی ہے اینو آپ کو سوٹو یہ سوٹے گا اپنی طاقت نہ بیٹھ اتنے گئے۔ میرا خیال ہے کہ میں یہ دور سٹا گا پاویں ادھا فٹ دور سٹا یا ایک فٹ دور سٹا، اتنے کو بندہ پلوان بیٹھا ہے وہ کو سٹاؤ گے تو وہ 4 فٹ اگے سٹے گا تو جنہیں وہ نیزہ سٹیا سی ندیم نام کا بچہ پتا اس نیزہ سٹیا سب تو اگے سٹیا ہوں یہ بھی کھلوتا ہے میں بھی کھلوتا ہوں جنہیں اگے سٹیا وہ بھی کھلوتا ہے انہوں بندہ وہی گیند دے رہے جہاں نیزہ نہیں سی لگتا وہ جو گیند سٹے تو کتنے سٹے گا یہ مطلب ہے جنی کسی طاقت ہو گئی ہے انہیں زور نہ وہ سٹے گا کیونکہ انہیں اپنے قوت ارادی نہ پورا زور نہ ہے یہ جنی کسی طاقت ہے کوئی شاید انہیں دور سٹ سکتا ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ میں پریتی نو تواڈے کولوں دور دس بھی اللہ سے تعلق نہیں انہیں کنی دور انہاں کو پریتی رکھی ہے کنی دور اللہ انہاں کو رکھے سو دور سٹدا ہے تے تو نبی دے دل تے بیچ لے انہاں جنت تے تو ہی جانا زد تیری ساڈے نال نہیں زد تیری اللہ نال آباد اے زد تیری اللہ نال اللہ فرماتا ہے آن کو وہ رجسا میں رجس لوگ بارے کو دور رکھ رہے لیکن لفظ محمد نہیں آئے تے چہلے بیت یاری نامہ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل بیت وہ جس کی اہل بیت کے نزدیک رجس نہیں آتا اس کے دل کے اندر سے آتا آ سکتی نہیں آ سکتی نہیں آ سکتی مینو بانیان نے آخیا کہ وسیم صاحب کو اسی اندر بٹھاوا گے تو سب پڑھتے رہے کیونکہ جو آتے ہیں نال کو بندے عزیز آتے ہیں سو واسطے تو جو چھڑنا ہے اعلان کرتے ہیں تو اٹھ کے کیا ان جو ہے نہیں ہو یاد یہ کسی کو روکے نے یاد نہ روکے نہیں مثال یہ میں نہیں مانتا یہ تک نہ آنا لے کے وہ آپ ہی آئے کسے لے آندہ پہ آئے کسے لے آندہ پہ آئے ہوں میں ملنا باہر جا کے انہوں نے یہ انہوں نے بگرنے جنہ آکھا سی انہوں آکھا کوئی گل نہ ایسی گل کوئی نہیں ہوں لطف زیادہ ہو گیا کیونکہ میری مثال ضرور کو گل ہوتی ہے میں گل نہیں کرتا یہ بچ بھی ایک راز بڑا خوبصورت ہے انہوں نے فرمایا نا انہوں نے آکھا بنایا ہوں سوال لگے نہ بنا ہوں دیکھو کی بنا انہوں میں جا کے پوچھنا ضرور ہے تو اسی دھیان دے سو نہیں انہوں نے روکیا ہے میں نہیں رکیا انہوں نے روکیا میں نہیں لو جی وہ گل سیدھی ہو گئی انہوں نے انہوں بڑا آکھا ہے میں نہیں رکیا یہ مطلب ہے وسیم صاحب انہوں نے آکھے کوئی گل بندہ روکے تو ہو سکتا ہے بندہ نہ روکے جب اللہ روکے میرا گل سنی ہوگی یہ مطلب ہے تو بندہ آئے کہ بندے نے روکے نہیں روکے اور بھی قرآن میں حضرہ کہتا سکھوں یہ مطلب ہے اللہ نے جس کو روکتا رہے تک اللہ نے جس کو سبحان اللہ مولا کا مجزائے خیر دینے یاد رکھنا انہوں نے لحاظ نہ لے کے آئے انہوں نے لحاظ کیتا ہے وہ وسیم صاحب کا بانی لحاظ کر سکتا ہے لیکن اللہ محمد کے متعلق کسی کا لحاظ بہت شکریہ یہ مطلب گل واضح ہو گئی کہ کسی وجہ تو نہیں آئے تھے اتنے پستول بندہ کھڑا پستول اندر نہ ہوئے اتوں پستول پھڑ کے تھے 3 بندے نو پھڑ کے 4 ادھر پھڑ دے انہوں جا کے چھڑیا دے تو کتے تھا تو کتے تھا اور تو کتے تھا اور تو کتے تھا وہ اندر مینوں کی آندے پاندے تو آکھے اسی اندر نہیں جانا تیری ذمہ داری سی تیری ذمہ داری سی تیری ذمہ داری سی مولا تو جزا دے دے اوے اللہ کہہ رہا ہے میرا ہی آتا ہے
کہ رجس ان کے قریب نہ آئے، اور اگر پھر بھی ان کے دل کے اندر کوئی سیاہی آ جائے، یہ توہین نبوت نہیں، توہین توحید ہے۔ رجب اور رجب بٹ آندے نے توہین سی اس کعبے جا کے آخیا میں نہیں ٹھیک ہے، وہ ارادہ سن لو، یہ توضیح سن۔ ساڈا کو بندہ بچارا توضیح بھی دے دے، قسم بھی چکے دنیا نے توہین رسول ہوگی، آپ تسی توہین خدا کر رہے ہو تو ہم پوچھنا اب توہین خدا ہے کہ اندر تمہیں شاید آ جانا۔ میرے کو 1 منٹ باقی ہے، ایک ہی آیت ہے وہ میں پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے امت محمد موسیٰ کی امت کی طرح نہ ہو جائے۔ انہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی، خبر رہ اللہ بما کانوا، جو وہ کہتے تھے ایسا موسیٰ نہیں تھا، وکان عند اللہ وجیہا، وہ تو بڑا آبرو والا تھا، وہ تو بڑا عزت والا تھا۔ قوم نے جن بکواس کی تھی تسی نہ کرے۔ ان پنجابی تشریف صاحب آتے ہیں اور وہ نہ جانیاں فلانے بندے تو نہ کئی تو بھنوں کو معافی ہے، یہ اپنے سکے پتر کو آخ رکھتی ہیں خدا کا نہ ہی پیو تو نہ جائے۔ پیو ہدایت کر بیٹھا ہے، شکر کر کے مامے تو نہ ٹر جائے۔ بھڑے بندے کے متعلق جتنے متعلق عیب ہو گئے گرو وہ نہ پہنچ جائیں، وہ نہ جائیں، تھوڑے تک گھر پہنچ گئی۔ قرآن کی قسم میں پنجابی ترجمہ کرنا، اللہ بیان ہے اے محمد دی امت موسیٰ دی امت نہ جائے، جنہیں دے وہ سن اویں دے تسی نہ آئے۔ انہوں نے کیتا وہ سنو میں اجازت دے وہ حضرت موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تے قوم نہ تیسرا دریا ہے، وہ دریا تک لوگ کے بندے کہنے لگے موسیٰ بھی تے چھڑا مارو، کچھا پاؤ تو مارو چھڑا پاؤں کی پاؤں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں تم جیسا نہیں، چنگا نہیں لگتا، اسی طرح میں تو کیا نا میں اندر نہ وہ دسا وہ کہہ لگے ہم پتہ لگ گیا تو کیوں نہیں لگا میں کی وہ تھا دل فل بیری تیرے جسم سے ساری فل بیری ہے بس بیٹی بیماری چھٹے ڈال پائے وہ لگا کہ وہ بیماری ہے تو آپ کتا نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں کوئی بیماری نہیں، میں اللہ نے بے عیب جسم نال پیدا کیتا ہے، بے عیب جسم میں موجود ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کتا حضرت موسیٰ کیا بے حیا ہو میں تو اٹھیا کرنا نا جو کتا لا جڑیا تھوڑا بھی کمیز لا جا تو پھر تسی آپ کو دل متھے آئے پہ بیٹھے آئے پہ تھوڑے آ کے میں کپڑے نہیں لاتا بے حیا دفاع ہو۔ وہ پھر قوم رڑا پاندی سی ان پر سے ان پر بیٹھ ان پر سے ان پر بیٹھ۔ ایک دن حضرت موسیٰ کلا ہی دریا دس بندہ ہو پانی سی کہنے لگا آج تک کلا ہی نہ کے وہ سطر اپنا بند کر کے نہ ان جگہ حضرت موسیٰ پاک کی جس نے آتا جڑا سی باہر ظاہر سی جنہیں کسی کچھا پایا ایویں وہ دریا چ وہ ٹوبی ماری کہ کپڑے لا کے رکھے سن پتھر پہ اللہ اس پتھر کو آ کے پاٹ گیا سارے کپڑے وہ نہ سکیا۔ حضرت موسیٰ باہر آئے تو اوے میرے کپڑے ہو وہ جاتا سی وہ باہر نکل تو پتھر کے دے حضرت موسیٰ مارے کو وہ جو تیز ہو گیا کبھی مٹھا ہو گیا وہ حضرت موسیٰ نہ ہوئی ہوئی آبادی سے لیا پڑ گیا اور میرے کپڑے میرے کپڑے اور پتھر نہ ہوتا وہ آبادی سے لے کے بڑھ گیا بندے کٹھے ہو گئے وہ ویکھو پھر سارے جہان نے دیکھ لیا بے عیب ہے اللہ نے پتھر کو آ کے کھڑے ہو گیا۔ آواز حضرت موسیٰ نے اپنے کپڑے بدلے اللہ کا گلا گھس کر دیا اللہ نے کر کے کہنے لگا ابا سنیے اللہ کر کے کہنے لگا اللہ پاک اے میرا کی تھے اللہ فرمایا وہ بے حیا تیرے تے الزام لاندے سن بچتا اے چٹیاں کر تو حیا والا سے تو کرتا لانا نہیں تیرا یہ علاج سی جڑا میں کی تیرے کپڑے غائب بھی نہیں کیتے تینوں کھائے تیرے اگے میرے حکم نہ کٹتا سی اور سارے جہان نے تیرا جسم دیکھ لیا ہوں تے من گئے نا تو بے عیب ہے کیا بات ہے۔ یہ مطلب اللہ نے حکمت بنائی کہ اپنے نبی نے جس میں اللہ کو بے عیب منوایا کہ اللہ امت محمد کو کہہ رہا ہے رسول کی امت ان جیسے نہ ہو جانا۔ وہ چھوٹا نبی سی چھوٹے بے ایمان سن تسا بڑے نبی کی گل کی تو بڑے بے ایمان ہو جاؤ گے۔ عالم اسلام تے میرا چینل ہے تیرا مذہب یہودی بنایا کہ میرا آپریشن تیرے چ آپریشن میرے چ نہیں
نہیں جیڑا اللہ چھوٹے نبی دے جس میں ظاہر دے چٹے راگ برداشت نہیں کرتا وہ بدو